تھے ہمارے محسن مربی حضرت مولانا رفیق صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ تیری قدرت کا مظہر ہے جمال مصطفیٰ یا رب، تیری قدرت کا مظہر ہے جمال مصطفیٰ یا رب، ہے یکتا ہر صفت میں خصال مصطفیٰ یا رب۔ کمال مصطفیٰ ہوگے تمام ان پر، کمال مصطفیٰ ہوگے تمام ان پر، کہاں سے لائے گی دنیا مثال مصطفیٰ یا رب۔ اب آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی جوانی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ حذیفہ صاحب، اسٹیج پر آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدك ضالا فهدى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج میں اس بزم دل ربا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو 3 مراحل پر تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ بچپن میں انسان ناواقف اور ناسمجھ ہوتا ہے، جوانی میں انسان کے اعضاء کامل ہو جاتے ہیں، اپنے فائدے اور نقصان کی تمام باتوں کو سمجھنے کا اہل ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر انسان بچپن کے حالات کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین دی قدر، یہ بات یاد رکھیں، ایک عام انسان کی زندگی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان تمام کاموں سے جو عقل سلیم اور شریعت کے خلاف ہوں دور رکھتے ہیں، ان پر فرشتوں کا پہرا موجود ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان اپنی جوانی میں مدہوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جب جوانی آتی ہے ایک طوفان بن کر چھا جاتی ہے، انسان اس کے مسرور کن نشے سے مدروش ہو جاتا ہے، اس پر ایک عجیب قسم کی دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، اسے دنیا حسین و جمیل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر شے اس کی طرف کھنچتی چلی آتی ہے، چمن کی بہار، آفتاب کی ضیاء، پھولوں کی نگہت، کلیوں کی نزاکت اگر ہے تو جوانی ہے۔ باغوں گلزاروں چمنستانوں پر جب بہار آتی ہے تو شاخ شاخ، ڈالی ڈالی اور پتے پتے پر نکھار ہوتا ہے،
سبزہ کی وہ فراوانی ہوتی ہے کہ نظر نہیں ٹھہرتی، جس درخت پر نظر پڑتی ہے وہی جم کر رہ جاتی ہے۔ بالکل یہی عالم جوانی میں انسان کا ہوتا ہے۔ جوش جوانی میں نشیب و فراز کچھ نہیں سوجتا، جوانی میں صرف جوانی کو تباہ کرنے کی سوجتی ہے۔ سینہ جوش و جذبات سے لبریز ہوتا ہے، جذبات میں سمندر کا تلاطم ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس عمر اور اس عالم میں کرتا ہے۔ جوانی پھر عرب کی جوانی، خدا کی پناہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور عالم شباب کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت عرب میں شراب نوشی، زناکاری، جوا بازی، جنگ و جدل، سرشاری اور سرمستی غرض کے ہر گناہ کی فراوانی تھی۔ پھر معصیت کی وجہ سے جنگ و جدل، بدمستیوں اور شراب نوشیوں میں عرب کی جوانی گزرتی، تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خدا ترسی کا تو وہم و گمان ہی نہ تھا، عرب کا ہر جوان بس انہی کاموں میں غوطے لگا رہا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ان تمام لغویات و خرافات سے پاک صاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، جوان بھی تن و من، صحت مند، انتہائی حد تک حسین و جمیل، ذرے ذرے کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی تھی، لیکن آپ کی نظر کسی کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ آپ نے اپنے شباب و جوانی کا پورا دور علیحدگی میں گزار دیا، یہاں تک کہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، شراب کے قریب بھی نہ گئے، جوا بازی سے ہمیشہ دور رہے، مذاق و استہزاء سے بالکل اجتناب کیا کرتے تھے، شاعر اور افسانہ گوئی سے بالکل پرہیز کیا۔ آپ نے فطرت سلیم، خدا داد ذہانت سے کام لیتے ہوئے بہت پہلے برے اخلاق کے نتائج کا احساس کر لیا، اس لیے آپ نے اپنے دامن کو داغ دھبوں سے بچائے رکھا۔ آپ بغض، حسد، کینہ اور غیرت سے بھی دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیا تھی؟ شرافت اور پاک بازی کی ایک زندہ مثال تھی۔ جتنی صفات محمودہ تک انسانی تصور پہنچ سکتا ہے وہ سب آپ میں موجود تھی۔ آپ اچھے اخلاق میں ترقی کرتے گئے، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر تڑپ جاتے، یتیموں کی امداد، مسائل زدوں کی غم گساری، بے کسوں اور لاچاروں کی بے لوث اور بے غرض خدمت کرنا آپ ہی کا شعار تھا۔ سامعین محترم، آپ پر ابھی زندگی کی 35 بہاریں ہی گزری تھیں کہ قریش مکہ نے کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ تعمیر تو مکمل ہو گئی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کی نوبت آئی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ قریب ہی تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی، صحن کعبہ میں خون کی ندیاں بہنے لگتی۔ صورت کی نزاکت کو دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ آگے بڑھے اور رائے دی کیوں نہ ہم اپنے درمیان ایک ثالث مقرر کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، لیکن یہ بات طے نہ کر پائے کہ ثالث کس کو مقرر کرنا چاہیے۔ بڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کل صبح کو جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ثالث قرار پائے گا۔ صبح کو صحن حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لوگوں کی نظریں پڑی تو سب خوش ہو گئے، بیک زبان بول اٹھے، ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے، ہم سب اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خوب سمجھتے تھے اگر کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو ممکن ہے جھگڑا پھر سے شروع ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا جس کی نظیر آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قبائل اپنے اپنے سردار جمع کر لیں، میں ان کے سامنے اپنی چادر پھیلا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دوں گا، سب اس کو برابر اٹھا کر اس کی جگہ پر لے جائیں گے، میں وہاں سے اٹھا کر اس کو نصب کر دوں گا۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، ہر طرف تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس فیصلے کے بعد تمام قبائل والے جوان بوڑھے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی ہی کے عالم میں حقیقی معبود کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں بھی کمال کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی شرافت اور پاک بازی، خدمت گاری اور اصلاح و عمل کی ایک زندہ مثال تھی۔ اگر
مسلمان چاہیں تو آج بھی مشعل ہدایت و نور سے پوری روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوان پاک دامن کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔